شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر اللہ نے میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے تو میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں جناب، انشاءاللہ تعالی اگر آپ جہنمی ہیں تو کبھی آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ جنتی ہیں تو آپ نماز چھوڑیں گے ہی نہیں۔ نمازی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا الا یہ کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ دنیا میں ہو جاتا ہے نا کہ دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں رزلٹ نہیں نکلتا، تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے محنت کیا اور آخرت میں پھر پتا چلے کہ یار تقدیر غالب آ گئی، نہ، آخرت جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو آپ یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے، اس میں کوئی بیڈ لک بھی نہیں ہوگی، جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ آپ کو پھل مل جائے گا، وہ اللہ کا علم ہے۔ سیم سوال بخاری مسلم میں آیا کہ سیدنا علی نے حضور سے کیا تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت علی نے یہی سوال کیا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال، یعنی جو عمل کر رہا ہے نا وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو ناشکری کی۔ اور پھر وہ جو حدیث بخاری مسلم کی جو میں نے بیان کی مولا علی کے حوالے سے، اس میں آگے پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی اپنے بات کی دلیل میں۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ کہا نا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ اللیل، سورت نمبر 92 پارہ نمبر 30 میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بلکہ اس سے پہلے ہے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، کوشش مختلف کرتے ہیں، ہونا تو چاہیے سارے اس کی طرف جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جو کوئی عطا کی روش اختیار کرے، یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے لوگوں کے اوپر، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرے، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی، وصدق بالحسنى، اور جو بھی سچی بات اس تک پہنچے اس کی تصدیق کرتے۔ یہی تو مسلم شریف میں آیا ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو، دل نے گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے پھر نہیں مانا، یہ متکبر ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر۔ تو جس نے پھر ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے پھر عنقریب ہم آسانی والی سٹیجز کر دیں گے، یعنی وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، مال نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور بے پرواہ رہا کہ ٹھیک ہے اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا اس نے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب پھر ہم اسے مشکل کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ حضور نے آیات تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عقیدہ تقدیر بالکل کلیئر کر دیا۔ کہتے ہیں جی شیطان نے کرا دیتا جی، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی نماز نہیں چھڑا سکتے۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز مسجد میں تکبیر اولا سے پہلی سب میں پڑھے $1000 اسے دیے جائیں گے، ٹائم قیامت تک جے سارے شیطان کٹھے کر کے نماز چھڑا کے دسو اس بندے دی۔ اللہ سے ڈریں، یہ سارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تقدیر میں صرف وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ سے نہیں پوچھا جانا، یعنی آپ کے ماں باپ کون تھے، آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے، آپ کا قد اتنا کیوں تھا، آپ کے چہرے کا رنگ ایسا کیوں تھا، یہ اللہ نے کیوں پوچھنا ہے؟ کسی آیت حدیث میں آیا نہیں، کیونکہ اللہ نے خود بنایا۔ اور ادر دین جو ڈیسٹنی کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، نماز پڑھو، شراب نوشی سے بچو، زنا سے بچو، حرام خوری سے بچو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ، بس یہ ساری باتیں اللہ نے پوچھنی ہے۔ تو سمپل ہے یہ،
مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچرز دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مسئلہ 103 104 ABC، قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں صرف تقدیر کے ٹاپک پہ، اور بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث جس کو جبریہ یوز کرتے ہیں کہ جی تقدیر میں